نادى هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم الکلام کی نقلی دلائل کے سلسلے میں ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ خدا کہلانے کے لائق کون سی ہستی ہونی چاہیے، ہم کسے خدا مانیں، وہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں آئیڈیل خدا کسے کہا جا سکتا ہے، جس کی مکمل ترین صفتیں ہوں اسی کو خدا مانا جا سکتا ہے. جو ایسا نہ ہو اسے خدا ماننا محال ہے، اسے خدا نہیں مانا جا سکتا ہے. ہم نے اس سلسلے میں 8 نقطے اب تک پڑھے تھے. آج ہم 9واں نقطہ پڑھتے ہیں، 9واں، اور ہو سکا تو اس کو آج ختم کریں گے اگر ہو سکا تو. نمبر 9، اور نمبر 9 کیا ہے؟ نمبر یہ ہے، ہمیں بتانا ہے کہ جو خدا بننے کے قابل ہے وہ صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ خدا ہو سکتا ہے اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا. وہ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں 9ویں نقطے کے اندر ہم کہیں گے جو اللہ ہے یہ کائنات کا محور ہے. اللہ جو ہے کائنات کا محور ہے. اللہ کائنات کا محور ہے. محور ہی نہیں، جس کے ارد گرد سب گھومتے ہیں. جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں. لہٰذا یہ محور بن گیا. کس چیز کا محور بن گیا؟ کائنات کا. کائنات کا محور جو ہے یعنی سینٹر، جو محور ہے، پیوٹ. محور کا اصلی لفظ ہے انگریزی میں پیوٹ. تو پیوٹ جو ہے جس کے گرد سب گھومتے ہیں تو وہ پیوٹ اللہ ہے. وہ پیوٹ اللہ. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیوٹ اللہ ہے؟ صرف اللہ ہے جو محور ہے ہر کائنات کے موجودات کا. وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کو برقرار رکھنے والا، کائنات میں ہر چیز کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ہر چیز کی، چاہے جمادات میں سے ہو، چاہے نباتات میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو، چاہے انسان ہو، ان سب کی سب ضرورتیں ہوتی ہیں. جب تک وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی وہ برقرار رہیں گی، باقی رہیں گے. ضرورتیں اگر ختم ہو جائیں وہ مر جائیں گے. جیسے آپ کے یہاں پودا ایک ہے، پھول کا پودا آپ نے اپنے گارڈن میں لگایا ہے اور آپ بھول گئے، کوئی کام پڑ گیا، آپ بھول گئے اسے پانی وغیرہ دینا، جاڑوں میں اس کو سردیوں سے بچانا، تو وہ بچ جائے گا یا رہ جائے گا؟ ختم ہو جائے گا نا. گویا جس چیز کی اسے ضرورت تھی وہ اسے نہیں ملی. تو جب ضرورت نہیں ملتی ہے، پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ چیز جو بھی ہو ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا؟
یہ ہر چیز کے بارے میں. مناسب ٹیمپریچر پانی کو ملے تو پانی ہے، مناسب ٹیمپریچر نہ ملے تو پانی نہیں رہتا. ایک خاص درجے سے نیچے گر جائے تو پانی نہیں رہتا، آئس بن جاتا ہے. ایک خاص مناسب درجے، ایک خاص درجے سے زیادہ ہو جائے گا تو پانی نہیں رہتا بلکہ بھاپ بن جاتا ہے، بھاپ بن کر اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی ہر چیز کے بارے میں، جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں گے ہر چیز کو چاہیے کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہ کچھ جب اس کو ملے گا ہم کہیں گے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں. جب پوری ہو رہے ہیں تو وہ بقا ہے، باقی ہے، وہ زندہ ہے، باقی ہے. اگر وہ ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو پھول مرجھا جاتا ہے، پانی اڑتا ہے. اس طرح ہر چیز کے بارے میں. زیادہ گرمی ہوتی ہے صحراؤں کے اندر، خاص کر خط استوا پر، تو پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتی ہے، ان کی بن جاتی ہے وہ روڈی. آپ سمجھ رہے نا. یہ ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. انسان، ایک بچے کو ماں نہ ہو اور کوئی اس کو دودھ پلانے والا نہ ہو، کیا وہ بچہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی ہر چیز کے بارے میں. جب فیمن ہو جاتا ہے، یعنی قحط جب پڑتا ہے، کبھی کبھی ماؤں نے اپنے بچے کھائے ہیں، ایسے قحط سخت پڑے ہیں، اپنے بچے کھائے ہیں انہوں نے، اور جب نہ ملیں گے وہ بھی تو کیا کریں گے؟ مر جائیں گے، مر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں. یعنی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک کمرے میں رکھا جائے اور کسی طریقے سے اس کمرے کا سارا جو اس میں ہوا ہے، پوری کی پوری ہوا وہاں سے ایگزاسٹ کی جائے، نکالی جائے، اور وہاں آکسیجن نہ رہے، جو وہاں بند رہا وہ زندہ رہے گا؟ وہ تو زیادہ ہی خطرناک چیز ہے، ایک دم سے مر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز اس کائنات کی ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پہ باقی رہنے کے لیے. اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو باقی نہیں رہ سکتی. اب یہ ضرورتیں پوری کرنے والی کون سی چیز ہے؟ ہم کہیں گے بچے کو ماں دیتی ہے دودھ تو ماں شاید ضرورت پوری کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماں نے وہ دودھ خود بخود تو نہیں بنایا، وہ ایک سسٹم کے ذریعے اس کے چھاتیوں میں بن گیا، اس کی برسٹوں میں بن گیا. اور وہ سسٹم جو ہے وہ کس نے بنایا؟ وہ تو اللہ نے بنایا. تو لہذا یہ جو ہے یہ اللہ خدا بننے کے قابل اس لیے ہے کہ یہ کائنات کا محور ہے، اور کائنات کا محور ہونے کی وجہ سے یہ خدا بننے کے قابل ہے، پرستش کرنے کے قابل ہے. یہی آئیڈیل خدا ہے. اور دلیل کس کی کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا آپ آرگیومنٹ بتائیے. آرگیومنٹ کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے جو کہ طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی ضرورتیں انسانوں کی پوری کرتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. ہوا کی نعمت، پانی کی نعمت، غذا کی نعمت، ملبوسات کی نعمت. کاٹن کے سیڈز نہ ہوتے، ان کا کاٹن کا پودا نہ ہوتا تو کاٹن کے کپڑے نہ ہوا کرتے. ٹھیک ہے نا. آج کل جو سنتھیٹک کے کپڑے ہوتے ہیں تو یہ علم نہ ہوتا کیسے سنتھیٹک سے ہم یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. تاریں اور تاروں کے ہم کپڑے بنائیں تو نہ بن سکتے تھے. پہلے والے جو انسان تھے کہتے ہیں کہ وہ بغیر لباس کے تھے، کیونکہ جو لباس آدم کا تھا وہ تو جنت میں ہی گر گیا تھا، وہ بالکل عریان ہو گئے تھے جنت میں ہی اللہ کے حکم سے سرتابی کرنا. ایک سرتابی ایک طرح سے ترک اولا کرنے کی وجہ سے. اور پھر وہ کہنے لگے اب ہم کیسے چھپائیں اپنے ستر عورت کو، کیسے کریں گے ستر عورتین کا؟ تو جنت کے جو پتے وغیرہ ہیں درخت کے وہ اپنے اوپر لگا دیے ستر عورت کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تھیوری کے مطابق اور ایولیوشن کی تھیوری کے مطابق جو ابتدائی انسان تھے غاروں میں رہنے والے وہ بھی پتوں وغیرہ سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تصور ایک جیسا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ایولیوشن کے ذریعے سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسپیشل کریشن تھیوری کی وجہ سے. بہرحال ادھر میں نہیں جانا، ہمیں یہ کہنا ہے کہ جتنی ساری ضرورتیں ہیں موجودات کی نعمتوں کی صورت میں اللہ ان کو فراہم کرتا ہے. اب جو
فراہم کرتا ہے نعمتیں، تو نعمتوں کا تو کچھ شکرانہ تو چاہیے، ہے نا. آپ کو کبھی باپ دیتا ہے، کبھی چاچا دیتا ہے، کبھی دوست دیتا ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے وہ دیتا ہے، کوئی ایک دیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا تو کرتے ہیں نا. تو جب کرتے ہیں تو اللہ کا بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے. تو لہذا قابل پرستش، قابل عبادت، یعنی معبود بننے کے قابل صرف وہ ہستی ہے جو کائنات کی محور ہے، اور جب تمام کائنات میں موجودات جو ہیں ان کی ضرورتوں کو، انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بقا کے لیے وہ فراہم کرتا ہے، جو اصل میں ان کے لیے نعمت بنتی ہے. اور تمام انسان کے بغیر تمام جو موجودات ہیں وہ واقعاً شکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں اپنی زبان میں. صرف انسان ہے جو تسبیح پڑھ بھی سکتا ہے تو نیکوکار بن گیا. اکثر و بیشتر ناشکرے بنتے ہیں، اور ناشکرے ہونے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اپنے اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اور کہنے لگتے ہیں دیکھا ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے. نہیں ہے، دیکھا نہیں تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھی کون سی والی دلیل؟ 9ویں دلیل. اور اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس کو کیا ضرورت ہے اس کا بھی عالم ہے. یعنی ایک تو محور ہے، اس کے ساتھ عالم ہے کس چیز کا، کہ کس طرح کے موجود کو کون سی چیز چاہیے وہ چیز فراہم کرتا ہے. مناسب ٹیمپریچر زمین پر نہ ہو، شاید 2.5 ملین سالوں تک زمین پر کوئی جاندار نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جل رہا تھا سب کچھ. سورج سے زمین الگ ہو چکی تھی، اس لیے جل رہی تھی، میلٹنگ میٹلز کی صورت میں تھی. بلینز آف ایئرس لگ گئے، ملینز آف ایئرس لگ گئے اس کو ٹھنڈا ہونے میں اور اس کو قابل رہائش بننے میں. تو یہ قابل رہائش والا ماحول جو فراہم کیا، یہ کیا آپ نے یا میں نے کیا، فطرت نے کیا؟ نہیں، کسی ہستی نے ایسا قانون بنایا کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنے زمانے کے بعد زمین قابل رہائش بنے گی، اور قابل رہائش بننے کے بعد جن موجودات کو وہاں اتارنا ہے، زندہ جو ہیں سپیشیز جن کو مجھے وہاں اتارنا ہے تو ان کو اتار دے. یعنی عالم ہے، کیا ضرورت ہے وہ ضرورتیں فراہم کرتا ہے. اگر وہ ضرورتیں فراہم نہ ہوتی زمین کے اوپر ایک خاص ماحول رہنے کا، تو جو ہم ہیں ہم نہیں ہوتے، جو جاندار ہیں وہ نہیں ہوتے، پیڑ پودے نہیں ہوتے، حیوانات نہیں ہوتے، کچھ اور ہی ہوتا. جیسے آج کل کھوج میں ہے کہ شاید مریخ پہ زندگی کے آثار ملیں، لیکن نہیں مل رہے ہیں. سے نا کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ وہاں مناسب ماحول نہیں ہے زندگی کے لیے، حیات کے لیے. لہٰذا زندہ چیزیں وہاں نہیں. البتہ راکس ہیں، جیسے ہمارے یہاں راکس ہیں وہاں بھی ہے، لیکن ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. اور جتنا یہاں ریولیوشن ہوتا ہے، جو یہاں سورج کے پرے جاتا ہے نصف دن یا رات، تو وہ ٹھنڈا پڑتا ہے، دوسرا حصہ گرم ہو جاتا ہے. وہ گرم اپنے اس ٹرن پہ وہ ٹھنڈا پڑتا ہے، وہ سرد حصہ گرم ہو جاتا ہے مختصر وقت کے دوران. وہاں تو اتنا سلو وہ گھومتا ہے کہ بڑی دیر تک وہ صرف گرم ہی گرم رہتا ہے، ہاٹ رہتا ہے. تو اس ہاٹ پہ کوئی امکان نہیں ہے. اور جو ایسا دوسری طرف ہے وہ ایسا بڑی دیر تک آفتاب سے دور رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے. سامنے والا حصہ زبردست گرم اور ادھر والا حصہ زبردست ٹھنڈا، اور نہ یہ رہائش کے قابل اور نہ وہ رہائش کے قابل. سمجھ گئے؟ یہ تھا پوائنٹ نمبر 9. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نہ سمجھے پھر کون سمجھے گا. اچھا، تو اب اس کا دوسرا حصہ، اور وہ حصہ ہے لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف اللہ ہے قابل پرستش. لہٰذا صرف اللہ ہے قابل پرستش. جب صرف اللہ قابل پرستش ہے، قابل پرستش یعنی عبادت کے لائق، معبود بننے کے لائق صرف اللہ ہے. اگر صرف اللہ معبود بننے کے لائق ہے تو مجھے بتائیے ایک نقطہ یہاں ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے اس کے بغیر جو کچھ ہوگا
یعنی غیر اللہ ہوگا، جس کو بھی آپ لیجئے، اس کے بغیر جو غیر اللہ ہوگا، کوئی بھی، کوئی فرد، کوئی چیز، کوئی سیارہ، کوئی کچھ بھی، کوئی درخت، کوئی جھیل، کوئی کیا کہتے ہیں آگ، جو بھی ہوگا تو وہ پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اب جب وہ پرستش کے قابل نہیں ہے تو کیوں پرستش کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں عاجز اور ناتوان ہے، عاجز اور ناتوان ہے۔ کتنا ہی قابل کوئی آدمی ہو، ودوان ہو، عالم زبردست، لیکن اللہ کے مقابلے میں عاجز ہے، اللہ کے مقابلے میں ناتوان ہے، طاقت نہیں اس میں، ناتوان ہے، عاجز ہے، ناتوان ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اس غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ جھکنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کے مقابلے نیچا تصور کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اپنی پیشانی جو ہے جو جھکانا، اپنا سر جھکانا، غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا، یعنی خشوع دکھانا۔ کیا چیز دکھانا؟ خضوع یعنی جھکنا، خشوع یعنی اسی سے ڈرنا، اسی سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا، اور خضوع اپنے آپ کو پس دکھانا، جھکنا اس کے سامنے۔ ان دو چیزوں کا مستحق کون ہے؟ غیر اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ مستحق ہے۔ اب اگر اس شخص نے، میں نے، آپ نے، کسی نے یہ خشوع دکھایا غیر اللہ کی طرف، اگر اللہ کے لیے خشوع دکھائے گا، وہ اس نے اپنا مقام اسے ملے گا، یعنی عزت کا مقام وہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے پستی کی طرف چلا گیا، اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیا، اپنے آپ کو اپنے جو اس کا مقام ہے، اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیا، خشوع دکھا کے، یعنی خشوع کے لائق کوئی نہیں ہے بغیر اللہ کے۔ آپ کا میرا خشوع جچتا ہے، شوبھا دیتا ہے۔ کب جچتا ہے، کب شوبھا دیتا ہے؟ جب اللہ کے مقابلے میں دکھایا جائے، جب اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے دکھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنا جو مقام تھا میرا شرف کا، اکرام کا، اس سے میں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ سب کے سب اپنی عزت نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی بے عزتی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے یہی خشوع دکھانا، یہ کیا ہے؟ یہی خشوع اللہ کے سامنے اپروپریٹ ہے، مناسب ہے، حقدار ہے وہ اس کا، اللہ اس کا حقدار ہے، غیر اللہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ جب حقدار کو ہم حق اپنا دیں گے، اس کے سامنے خشوع کریں گے، ہم نے صحیح کیا، عزت برقرار رہی۔ اگر غیر اللہ کے سامنے ہم نے یہ دکھا دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقام صحیح نہیں رہا، غلط جگہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا اور عزت بڑھنے کے بجائے گر گئی۔ اللہ کے سامنے خشوع دکھانے سے آپ کی عزت بڑھ گئی، غیر اللہ کے سامنے ایسا کرنے سے آپ کی عزت گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ تو یہاں یہ نقصان ہے اس کا۔ دیکھا جائے تو انسان جو ہے غیر اللہ سے، چاہے کوئی بھی ہو، غیر اللہ سے ہر کوئی انسان بہتر ہے۔ اگر اس کو ہم تصور کریں کہ وہ خدا بنانا چاہتے ہیں ہم اسے، تب اس صورت میں یا وہ اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، غیر اللہ تھا، مگر تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اصل میں یہ کرتے تھے کہ اس کے سامنے جس کا وہ حقدار نہیں تھا اسے وہ درجہ دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، دیکھا جائے اصل میں وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ اس سے بدرجہ بہتر تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کو اپنے آپ کو خدا نہیں مانا تھا، حالانکہ اس نے مانا تھا۔ نقطہ اچھی طرح سمجھیں، نمرود نے اپنے آپ کو خدا مانا،
آپ اور میں نے نہیں مانا، فرعون نے اپنے آپ کو خدا مانا، ٹھیک ہے نا، ہم نے نہیں مانا، اس وقت کے کچھ لوگوں نے نہیں مانا، ابراہیم نے نہیں مانا۔ جس نے نہیں مانا، جس نے نہیں مانا، اس نے کیوں نہیں مانا؟ کہا یہ تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ چونکہ اس کو خدا نہیں مانتے ہیں، دل مائل تھا اصلی خدا کی طرف، تو بہتر کون بن گیا؟ وہی نہ ماننے والا۔ تو نہ ماننے والا جو ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے بزرگ تر، بہتر ہوتا ہے اس غیر اللہ سے جس کو لوگ خدا مانتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ جو نہیں مانتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے۔ گرائے گا کب انسان؟ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ لے گا، مان لے گا۔ صحیح ہے؟ یہ تھا نمبر 9۔ اچھا، نمبر 10 بہت کم ٹائم ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کرنے کی، اگر ہو گیا تو۔ نمبر 10 یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان ایک چھوٹا سا مثال کے طور پر قطرہ ہے، اے ڈراپ۔ انسان ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، جیسے اے ڈراپ آف واٹر، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ایک سمندر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں، ایک قطرے کے مقابلے میں ہمیشہ ایک سمندر ہوتا ہے نا۔ آج دیکھیے، یہ جو چھوٹا قطرہ ہے، ہمیں دیکھنا ہے اس کی ڈائریکشن کدھر ہونی چاہیے۔ ادھر کو ہو سکتی ہے، ادھر کو ہو سکتی، یا اس سے دوسری سمت میں ہو سکتی ہے۔ دو ہی سمتیں ہیں، یا اس طرف یا اس سے پرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرف اس کی سمت ہوئی اس قطرے کی، تو قطرہ آ کے اس میں مل جائے گا۔ کس میں؟ سمندر میں مل گیا۔ سمندر میں جب یہ قطرہ مل گیا تو اسے بقا ملا یا ختم ہوا؟ بقا مل گئی۔ تو گویا انسان اگر اللہ کی طرف جا کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا، تاکہ اللہ کے لیے سب کچھ، سارا جیون، ساری زندگی، سارے کام کاج، سب کچھ للہ رب العالمین، صرف اپنے لیے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ قربان کرے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر اس میں چلا گیا، اس میں جانے کے بعد، اللہ کے لیے بننے کے بعد، یعنی للہ بنے، سفر الی الحق، یہ والا سفر ہے، سفر الی الخلق، مخلوق کی طرف سفر، تو وہ یہ والا ہے، یہ ڈائریکشن اللہ سے پہلے، اور یہ ڈائریکشن ہے الی الحق۔ جب الی الحق، سیر الی الحق، سفر سیر الی الحق، تو سیر الی الحق میں کیا ہوتا ہے؟ سیر الی الحق، سیر الی الحق میں یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے، چھوٹا سا قطرہ ہے، یہ سمندر میں مل کے بقا پاتا ہے، اس کو مل جاتا ہے بقا، ہمیشہ باقی رہے گا، اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، عیش کی زندگی گزارے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ عاقبت میں عیش کراؤں گا اپنے نیک بندوں کو، عیش کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر اس نے اللہ سے پرے فیصلہ لیا جانے کا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہی قطرہ باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ خشک ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہوگا نا۔
یا اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے. یہ مثال ہے کہ یہی پانی کا قطرہ سمندر سے پرے جا کے خشک ہو جائے گا طوفانوں سے. آپ سمجھ رہے نا, گرمی کے طوفانوں سے کتنی دیر باقی رہے گا؟ ایک قطرہ باقی نہیں رہ سکتا تب تک جب تک نا وہ اپنے زیادہ بڑے منبع کے ساتھ مل جائے. بڑا منبع دریا یا بڑا منبع پانی کا مٹکا, لیکن بہتر ہے سب سے بڑا جو ہے سمندر میں مل جائے, پھر ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں ختم نہیں ہے. سیر الی الحق, اس میں اختتام نہیں ہے, اس میں فنا نہیں ہے, اس میں فنا نہیں بلکہ بقا ہے. لیکن اس سمت میں جائے گا تو فنا ہے. آپ سمجھ گئے نا. سیر الی الخلق فنا, سیر الی الحق بقا, سیدھی سی بات. تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہستی جس میں جا کے آدمی اپنے آپ کو ضم کر دے, اس میں بقا ہے, کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ اس میں ضم ہوا جائے, تو اس قابل ہے وہ. لہذا وہ چیز جو ہے وہ معبود بننے کے قابل ہے, اور وہ سمندر یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ہم جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے قطرے, چھوٹے پورا بڑا قطرہ نہیں, چھوٹے کبھی بہت بڑا قطرہ گرتا ہے, بارش ایک قطرہ گرتا ہے اتنے پر پھیل جاتے ہیں بڑے بوندیں, کبھی چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑتی ہیں گرتی ہیں. ہم وہی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں, بڑا سا قطرہ بھی نہیں. تو جب تک نا اپنے بقا کی فکر کریں, اپنے بقا کی سبیل کریں, راستہ ڈھونڈیں بقا کے لیے, تو وہ راستہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس منبع میں ضم ہو جائیں. وہ کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تب ہو جائیں گے جب ہم اپنا سب کچھ, اپنے سب کام, اپنی ساری ایکٹیویٹیز صرف کریں اس صورت میں کہ یہ اللہ ہم سے خوشنود ہو جائے, ہم سے راضی ہو جائے. جب راضی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ اس کے ساتھ ملنے کی, پھر ہم حزب اللہ بنیں گے, ورنہ حزب الشیطان. ٹھیک ہے نا. یہ ہے پوائنٹ نمبر 10. اور اس کے ساتھ ہی آج ٹائم ختم ہوتا ہے, درس بھی ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.